السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں ولایت کا بیان، ولایت کے بارے میں۔ ولایت دربار خداوندی میں ایک خاص قرب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی کو ولی کہتے ہیں، ولایت ہی ولی ہے۔ عقیدہ نمبر 1، تمام امتوں کے اولیاء میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء سب سے افضل ہے۔ تمام امتیوں میں سے ہمارے نبی کی اولیاء سب سے افضل ہے، اور اس امت کے اولیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان و حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور ان میں جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے، یعنی جن کا نام پہلے بتایا گیا وہی افضلیت میں بھی نمبر 1 پہ ہے، اول نمبر پر ہے۔ یعنی سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ عقیدہ نمبر 2، اولیاء کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بہت بڑی طاقت اور عالم میں ان کو تصرفات کے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ بہت طاقت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کو، ٹھیک ہے، اور ان کو اختیار بھی دیے ہیں، اور بہت سے غیب کے علوم ان پر منکشف ہوتے ہیں۔ بہت سارے غیب کی باتیں بھی انہیں خبر ہوتی ہے، کبھی الہام کے ذریعے، کبھی خواب کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کیسے بھی ان کو غیب کی باتیں سکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے علوم پر بھی مطلع فرما دیتا ہے۔ کچھ ان میں سے اولیاء ایسے بھی ہیں، کچھ ولی تو ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے بارے میں بھی اطلاع کیا ہے، یعنی بتایا ہے۔ لیکن اولیاء کو یہ سارے کمالات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سارے کمالات کن کے واسطے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے حاصل ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اولیاء کی کرامت حق ہے، اس کا منکر گمراہی ہے۔ جو بھی ان کے کرامات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کرامت کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا، لمبی مسافتوں کو منٹ 2 منٹ میں طے کر لینا، پانی پر چلنا، ہواؤں میں اڑنا، دور دور کی چیزوں کو دیکھ لینا۔ مفصل بیان کے لیے پڑھو ہماری کتاب کرامات صحابہ علیہم رضوان، اور بھی ان سے زیادہ معلومات کے لیے یہ کتاب کا نام ہے، یہ کتاب پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں، ہے نا۔ تو جو اندھی یا پھر کوڑھی کی بیماری جن کو ہوتی تھی، یہ بیمار لا علاج ہیں، لیکن اللہ کے ولی ایسے ہوتے تھے جو ان بیماریوں کے بھی علاج کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اسی طرح لمبی مسافت یعنی لمبے سفر کو کچھ منٹ میں یا کچھ گھنٹے میں طے کر لیتے تھے۔ یا پانی میں کوئی انسان نہیں چل سکتا، لیکن اللہ کے ولی کے پاس وہ طاقت ہوتی تھی کہ پانیوں میں بھی چلتے تھے، وہ چاہنے سے ہواؤں میں بھی اڑ سکتے تھے یا پھر اڑتے تھے۔ اور بھی اسی طرح بہت سارے کرامات ہیں جو کہ کرامات صحابہ میں ہیں، اور دیگر کتب میں آپ کو یہ کرامتیں مل جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 4، اولیاء کرام کو دور و نزدیک سے پکارنا جائز اور سلف صالحین کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اولیاء کرام کو دور سے بھی اور نزدیک سے بھی پکارنا کن کا طریقہ ہے؟ سلف صالحین، بزرگ بندوں کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ عقیدہ نمبر 5، اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کا علم اور ان کا دیکھنا، ان کا سننا دنیاوی زندگی سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں وہ تھے اور دنیا میں رہ کر جو سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو قبر میں جانے کے بعد ان کی یہ سب طاقتیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ قبروں پر زندہ بھی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری مسلمانوں کے لیے باعث سعادت و برکت ہے، اور ان کی نیاز و فاتحہ اور ایصال ثواب مستحب اور خیر و برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام کا عرس کرنا یعنی لوگوں کا ان کے مزاروں پر جمع ہو کر قرآن خوانی و فاتحہ
خوانی و نعت خوانی، وہ واعظ و ایصال ثواب، یہ سب اچھے اور ثواب کے کام ہیں۔ مزارات پہ جا کے جو نعت خوانی یعنی محفل میلاد شریف جو کی جاتی ہے، قرآن خوانی وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ ہاں البتہ عرسوں میں جو خلاف شریعت کام ہونے لگے ہیں، ہے نا، عرس میں جو خلاف شریعت، جو شریعت کے خلاف کام ہے وہ جو ہونے لگے، جیسے کہ قبروں کو، مثلاً قبروں کو سجدہ کرنا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر مردوں کے مجمع میں گھومتے پھرنا، عورتوں کا ننگے سر مزاروں کے پاس جھومنا، چلانا اور سر پٹک پٹک کر کھیلنا کودنا، اور مردوں کا تماشا دیکھنا، باجا بجانا، ناچ کرانا، یہ سب خرافات ہر حالت میں مذموم و ممنوع ہے۔ یہ سب جو بھی باتیں ہیں، سجدہ کرنا قبروں کو، اس کے بعد عورتوں کو مردوں کے مجمع میں گھومنا، ننگے سر وہاں پر بیٹھنا، کھیلنا کودنا، اور مردوں کا تماشا دیکھنا، ناچ ڈھول باجے تاشے وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھنا، یہ ہر حال میں کیا ہے؟ منع ہے اور ہر جگہ ممنوع ہے، اور بزرگوں کے مزاروں کے پاس اور زیادہ مذموم ہے۔ لیکن ان خرافات و ممنوع کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بزرگوں کا عرس حرام ہے، یہ کام حرام ہے، جیسے ڈھول باجے تاشے اور عورتوں کو وہاں پر جا کر گھومنا، یہ سب کام حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں عرس منانا ہی حرام ہے، تو یہ ان کی غلط بات ہے۔ عرس کسے کہتے ہیں؟ عرس منانا اس کو کہتے ہیں محفل میلاد کرتے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد ذکر اذکار تقریر ہوتی ہے، تو یہ کیا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے اندر جو بھی خرافات ہے، یہ سب کاموں کو ناجائز کہنا یہ بالکل درست ہے، بلکہ کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ہر جگہ ناجائز ہے، اور بزرگان دین کے بارگاہ میں تو اور بھی زیادہ ممنوع ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عرس کرنا حرام ہے۔ جو حرام اور ممنوع کام ہیں ان کو روکنا لازم ہے۔ جیسے کہ ناک پر اگر مکھی بیٹھ گئی ہے تو مکھی کو اڑا دینا چاہیے، نہ کہ ناک کاٹ کر نہیں پھینک دینا چاہیے، ہے نا۔ ناک میں مکھی بیٹھنے سے کیا کریں گے؟ مکھی کو اڑائیں گے، ناک تو کاٹیں گے نہیں۔ اسی طرح عرس کے موقع پر جو ناجائز کام ہے، وہ ناجائز کام کو ہٹانا ہے، عرس کرنا بند نہ کرے یا پھر اسے کوئی ناجائز یا حرام نہ کہے۔ اسی طرح اگر جاہلوں اور فاسقوں نے عرس میں کچھ حرام کام اور ممنوع کاموں کو شامل کر دیا ہے تو ان حرام و ممنوع کاموں کو روکا جائے، عرس ہی کو حرام نہیں کہہ دیا جائے گا، ہے نا۔ عرس کو منع نہیں کر سکتے، بلکہ جو حرام کام ہوتا تھا اسے بند کر دیا جائے۔ اب پڑھتے پیری مریدی کے بارے میں۔ علماء اور مشائخ سے مرید ہونا اور ان کے ہاتھوں پر توبہ کر کے نیک اعمال کرنے کا عہد کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے، مگر مرید ہونے سے پہلے پیر کے بارے میں خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے، ورنہ اگر پیر بد عقیدہ اور بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہے نا۔ علماء کرام مشائخ اعظام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کر کے، ہے نا، توبہ کرنا اور برے کام کی طرف نہ جانا، اس کا وعدہ کرنا، یہ کیا اچھا کام ہے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن مرید ہونے سے پہلے پیر کا جانچ کر لینا چاہیے کہ یہ بد عقیدہ ہے یا اہل سنت والجماعت ہے، یا کون سے فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا عالم ہے یا نہیں، یا پھر ایسے ہی ڈھونگی بابا ہے، یا سچ میں اللہ کے ولی ہیں۔ اگر سچ میں اللہ کے ولی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ بھی کر لے اور بیعت بھی لے لے۔ آج کل بہت سے ایمان کے ڈاکو پیروں کے لباس میں پھرتے رہتے ہیں، لہٰذا مرید بننے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو پیر بننے کے لیے بھی بہت سی شرطوں کی ضرورت ہے، مگر کم سے کم 4 شرطوں کا پیر میں ہونا تو بے حد ضروری ہے۔ ابھی لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، نہیں تو کوئی بھی پیر بن کے آئے گا، ایمان چھین کے لے کے جائے گا، ہے نا۔ ایسے بھی کیا ہے کہ پیر بننے کے لیے بہت سارے شرطیں کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم 4 شرط کے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اول کیا ہے؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت و جماعت ہو۔ دوم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اتنا تو معلومات ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ میں پھنسے تو کتاب میں سے نکال سکے، دیکھ کے، خود پڑھ کے۔ سوم فاسق ملعون نہ ہو، ہے نا، فاسق ملعون نہ ہو، جیسے جھوٹ بولنے والا، نماز کو ترک کرنے والا، لوگوں کو تکلیف دینے والا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ چہارم اس کا سلسلہ اور شجرہ طریقت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو، ورنہ اوپر سے فیض نہ ہوگا۔ ان کا جو شجرہ کا سلسلہ ہے
وہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے۔ اگر نہیں پہنچے گا تو پھر فیض ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں پہنچے گا فیض۔ لہذا خوب سمجھ لو اور یاد رکھو کہ بد مذہب مثلا رافضی، خارجی، وہابی وغیرہ سے مرید ہونا حرام اور گناہ ہے۔ اسی طرح بالکل ہی جاہل، وہ حلال و حرام اور فرض و واجب اور ضروریات دین کا علم نہ رکھتا ہو، اس سے مرید ہونا بھی ناجائز ہے۔ جتنے بھی بد مذہب ہیں ان سے مرید ہونا ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے۔ اور جو اتنا علم نہیں رکھتا کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، اس کے علاوہ ضروریات دین میں سے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں، اگر اتنا علم نہیں رکھتا ہے تو ان سے بھی مرید نہیں ہونا چاہیے۔ یوں ہی نماز روزہ چھوڑنے والا، داڑھی منڈانے والا یا حد شریعت سے کم داڑھی رکھنے والا یا گناہ کبیرہ اور خلاف شریعت عمل کرنے والا بھی پیر بنانے کے لائق نہیں۔ جو بھی فاسق ہے، داڑھی منڈانے والا ہو یا پھر حد شریعت یعنی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے والا ہو، گناہ کبیرہ کرنے والا ہو وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ بھی مرید نہیں بنا سکتا ہے، یہ پیر بننے کے لیے قابل نہیں ہے۔ اور ایسا فاسق سے مرید ہونا بھی درست نہیں بلکہ گناہ ہے۔ ایسے وہ شخص جس کا سلسلہ اور شجرہ بیت درمیان میں کہیں سے بھی کٹا ہوا ہو، مثلا اس کو خود ہی خلافت و اجازت کسی بزرگ سے نہ حاصل ہو، یا اس کے شجرہ کے پیروں میں سے کوئی بلا خلافت و اجازت والا ہو یا گمراہ ہو، تو ایسے شخص سے بیعت ہونا بھی درست نہیں۔ ایسے پیر ہے کہ ان کا شجرہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا ہے نا، تو پھر ان سے مرید ہونا نہیں چاہیے۔ یا پھر وہ جن سے مرید ہوا تھا ان کا ایسا معاملہ ہوا تھا کہ کوئی ان کو اجازت نہیں دیا تھا، خلافت نہیں دیا تھا، پھر مرید کرنے کی اجازت نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کر رہا تھا، تو ان کا بھی شجرہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے گا۔ اور جب نہیں پہنچے گا تو پھر ان سے مرید ہونا نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے، بچنا چاہیے ایسے کاموں سے۔ تو یہ اس دور میں بہت سارے ڈھونگی بابا بن کے گھوم رہے ہیں، ہمیں یہ سب باتوں پر مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔